الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ آج ہو سکتا ہے رمضان المبارک کا یہ آخری دن ہو۔ زندگی میں دوبارہ آتا ہے کہ نہیں، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ آخری دن بڑی اہمیت کا حامل دن ہے۔ پورا رمضان ہم سے بہت سستیاں ہوئیں، لاپرواہیاں ہوئیں۔ پورا رمضان ہم نے ایسے ہی بیکار ہی گزار دیا۔ دیکھتے ہیں ماحول کو تو محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کی رحمتیں وہ ہمارے مقدر میں لکھی نہیں، نہ ہمارے اعمال اچھے ہوئے، نہ ہماری زبانیں اچھی ہوئیں، ہمارے معاملات زندگی کے ویسے ہی چلتے رہے، رمضان گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے، ان کی زندگی رمضان کے مہینے میں لمحہ لمحہ وہ فکر میں گزرتی تھی کہ کہیں ایک لمحہ بھی ہمارا اللہ کی رحمت حاصل کرنے میں محروم نہ رہ جائے۔ نمازوں کی پابندی اندازہ کریں کہ کتنے وہ پابند تھے۔ ہمیں تو 20 منٹ مل جاتے تھے افطاری کے، ان کے پاس یہ وقت نہیں ہوتے تھے۔ اذان سے پہلے ہی صحابہ اکرام کی جماعت اپنے ہاتھ میں ایک ایک کھجور لیے مسجد کی طرف جا رہے، پہلے بیٹھ جاتے تھے۔ اذان ہوتی، افطاری کا وقت ہوتا تو مسجد میں یہ کھجور کے ساتھ افطار کر لیتے، کہیں ہماری نماز کی تکبیر تحریمہ نہ رہ جائے۔ اتنے وہ پابند تھے، اتنی ان کو فکر تھی رمضان المبارک کی کہ کہیں ایک لمحہ بھی، ایک تکبیر تحریمہ بھی ہماری نہ رہ جائے۔ بہت بڑے تاپی گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری یہ 70 سالہ زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں نے کبھی تکبیر تحریمہ نہیں چھوڑی نہیں۔ ہمارے وقت پاس اللہ رب العزت نے ایک رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ یہ ہمیں عطا کیا، اور پھر سہولیات بھی پوری میسر ہے، وقت بھی پورا دیا جاتا ہے، بلکہ ایکسٹرا دیا جاتا تھا تاکہ لوگ یہ نماز میں کہیں سستی نہ کر لیں۔ ان کی نماز، ان کی تکبیر تحریمہ، ان کی نماز کی اجور جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، یہ اپنی پابندی کریں۔ لیکن جب مسجد کے پیچھے نمازیوں کی طرف دیکھا گیا، باہر ماحول کو دیکھا گیا، تو محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی۔ جو مسجد کے اندر جتنا شور شرابہ، جتنا بغاڑ، نہ کوئی عبادت کی فکر، نہ کوئی نماز کی فکر، نہ کوئی تلاوت کی فکر، کوئی فکر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ،
ان کی زندگی کے معمول عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا نا. دو شخص پیچھے آہستہ آواز میں گفتگو کر رہے تھے، آہستہ آواز، اونچی نہیں، ہا 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 ہو کے الفاظ نہیں، شور شرابے نہیں، آہستہ آواز میں دونوں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ ہم تو طائف سے آئے. فرمایا اگر آپ میرے اس علاقے کے ہوتے میں آپ کو کوڑے مارتا. آپ کو نہیں پتا کہ آپ مسجد میں بیٹھے اور گفتگو کر رہے ہیں. آہستہ آواز میں کانوں میں ایک دوسرے گفتگو کر رہے تھے. ان کو اتنی فکر تھی، اتنے پابند تھے. ہم میں سے یہ کتنے بیٹھے ہیں جو تراویح پڑھی نہیں، صحت مند ہونے کے باوجود تراویح پڑھی نہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اس کا مطلب ہے کہ جس نے تراویح نہ پڑھی صحت مند ہونے کے باوجود، اس کو اپنے احتساب کی فکر نہیں، اس کو یہ فکر نہیں کہ کل میرا حساب ہونا ہے، یہ رمضان کا مہینہ پتہ نہیں زندگی میں آنا کہ نہیں آنا. اس نے یہ فکر نہیں کی. بس اس کے دنیاوی معاملات ہی ختم نہیں ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی نہیں تھی، صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا. لیکن ہم نے نہ اپنی سوچ بدلی، نہ اپنے نظریات، نہ اپنے اعمال، نہ ہماری فکر ایسی. ہم نے تو بس رمضان کو ایسے ہی ضائع کر دیا. اتنا بابرکت مہینہ جس کے لمحات کو ہم نے ایسے ہی بیکار چھوڑ دیا. کل قیامت کا دن ہوگا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. میں نے آمین کہہ دیا. جبرائیل السلام نے بھی لعنت کر دی. میں نے کہا آمین، اس بندے پہ میری بھی لعنت ہے. وہ لعنتی بندہ ہے کہ رمضان کے لمحات ملے، وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اپنی زبان کو ادب اور سلیقے کے ساتھ استعمال نہ کر سکے، اپنے اعمال کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ڈال سکے. اس کے رمضان کا، اس کے بھوکے رہنے کا اسے تو کوئی فائدہ نہیں. غور کریں، فکر کریں. یہ لمحات پتہ نہیں اگلا لمحہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے. یہ آج کا دن ہے، ہو سکتا ہے کل کا دن بھی مل جائے. ان دنوں کو غنیمت سمجھ لیجئے، فکر کیجئے. جو غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس کی معافی مانگ لیجئے. اللہ رب العزت ہر روز آسمان دنیا پہ اعلان کرتے ہیں حل من مستغفرین حل من مسترزقین. تو کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ آ جاؤ میرے پاس، میں اس کو معاف کر دوں. ہے کوئی گناہ گار؟ ہے کوئی بدکار؟ ہے کوئی سیاہ کار؟ آ جائے، میں اسے معاف کر دوں. ہے کوئی رزق چاہنے والا؟ میں اس کے رزق کو فراہ کر دوں. اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیجئے. سستیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، نمازیں رہ گئیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو لمحات ہمارے پاس ہیں زندگی کے، ان کو غنیمت سمجھ کر موت سے پہلے پہلے اس کی فکر کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.